بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی مسلمانوں کا کوئی رسمی تہوار نہیں ہے جس میں صرف گوشت خوری کا شوق پورا کر لیا جائے، بلکہ یہ قربانی مسلمانوں کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے نام پر اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت ہے، اور یہ دن ایک اہم تاریخی قربانی کے واقعہ کی یادگار ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل رسولوں کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سخت امتحان لیا۔ آپ علیہ السلام کی نوجوانی کا دور ختم ہو چکا تھا، بڑھاپے کی عمر شروع ہو چکی تھی۔ ان حالات میں ایک عام انسان بھی اولاد سے مایوس ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے خلیل محبوب رسول ہیں، رحمت الہی سے مایوس ہونا ان کی شایان شان نہ تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ وبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار صالح بچے کی بشارت دی، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور جبکہ آپ کی عمر 86 سال تھی، آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 7 سال یا بقول علامہ آلوسی 13 سال ہوئی، اور انہوں نے جب اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ چلنا پھرنا، دوڑنا اور چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ میں اپنے چہیتے بیٹے اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ ایک عام شخص کے لیے اس قسم کی قربانی کا تصور کرتے ہوئے بھی روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہی خواب مسلسل 3 روز تک دیکھا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہی ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کو منشائے الہی سمجھتے ہوئے اپنے لائق سعادت مند ہونہار ننھے سے فرزند کو بلا کر پوچھا۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ ان کے ساتھ چلے پھرے، بھاگے دوڑے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا میں نے آج ایسا خواب دیکھا کہ جیسے میں تجھے اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بتا تیری کیا رائے ہے؟ سعادت مند بیٹا باپ کے اس اشارے کو فوراً سمجھ گیا اور بولا، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے اسے آپ پورا کیجیے، آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے۔ حکم ربانی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ سے مشرقی جانب مینا کی طرف نکلے۔ راستے میں انسان کا ازلی دشمن شیطان لعین ملا۔ اس نے طرح طرح سے بہکانے کی کوشش کی، چنانچہ سب سے پہلے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا، تجھے معلوم بھی ہے ابراہیم علیہ السلام تیرے بیٹے کو کہاں لے گیا؟ سیدہ ہاجرہ نے جواب دیا کہ لکڑیاں چننے کے لیے لے کر گئے ہیں، جس پر شیطان نے کہا، خدا کی قسم وہ اسے ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے بے حد محبت و شفقت کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ وہ خیال کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، تو سیدہ ہاجرہ نے جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس کی اطاعت فرما برداری میں بھلائی اور بہترائی ہے۔ جب شیطان وہاں سے بھی مایوس ہو گیا تو دوسرے نمبر پر اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی اور کہا، اے لڑکے تجھے معلوم ہے کہ تیرے ابا تجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، ہم اس جنگل سے اپنے گھر والوں کے لیے لکڑیاں جمع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، نہیں، بلکہ خدا کی قسم تیرے ابا تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے معلوم کیا کہ کیوں۔ شیطان نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر حکم ربانی ہے تو سمعاً و طاعتاً، بصر و چشم قبول ہے۔ جب شیطان یہاں بھی مایوس ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا، شیخ کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس ٹیلے سے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں۔ جس پر شیطان نے کہا، خدا کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ شیطان آپ کے پاس خواب میں آیا اور اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کے اس حربے کو سمجھ لیا اور فرمایا، اے اللہ کے دشمن، میں حکم خداوندی کو ضرور بجا لاؤں گا۔ چنانچہ شیطان یہاں سے بھی مایوس ہو کر لوٹ آیا
اور اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اور حضرت ابو طفیل نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ شیطان نے جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ اور جمرہ کبریٰ کے پاس بہکایا، اور ہر جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں مار کر شیطان کو بھگایا، اور بالآخر مینا پہنچے جہاں آپ نے اپنے چہیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل لٹا دیا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آخری گزارشات اس طرح کی: ابا جان، آپ رسی لے کر میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیجیے تاکہ میں زیادہ نہ تڑپوں، اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیجیے تاکہ ان پر میرے خون کی چھینٹیں نہ پڑیں، کہ کہیں میری والدہ میرے خون کی چھینٹیں دیکھ کر غمگین نہ ہو جائیں۔ اور میری اماں سے جب آپ کی ملاقات ہو تو ان سے میرا سلام عرض کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لاڈلے بیٹے کا بوسہ لیا اور دونوں پر گریہ طاری تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان، آپ مجھے ذبح کرتے وقت میری طرف نہ دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دیکھنے کی وجہ سے مجھ پر رحم کھا جائیں اور آپ مجھے پوری طرح ذبح نہ کر سکیں، یا میں گھبرا کر کھڑا ہو جاؤں اور ذبح ہونے سے انکار کرنے لگوں۔ اس لیے آپ میرے ہاتھ کو گردن سے باندھ دیں، پھر آپ مجھے منہ کے بل لٹا دیں اور چھری چلائیں۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے کا ارادہ ہی فرما رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری زور سے چلائی، لیکن چھری پھسل کر پلٹ گئی۔ چھری نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں کاٹا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹانے کے بعد ذبح کرنا چاہا تو غیب سے خدا کی طرف سے یہ ندا آئی: اے ابراہیم، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم اطاعت کرنے والے محسنین کو ایسی ہی اچھی جزا دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ آپ دونوں کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ پھر ہم نے اسماعیل علیہ السلام کے فدیے یعنی بدلے میں ابراہیم علیہ السلام کو ایک زبردست موٹا تازہ فربہ مینڈھا عطا کیا، اور بعد والوں میں آپ کا ذکر خیر چھوڑا۔ اور مزید نوازشات کے طور پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ یہ نوازشات الہی صدق دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ کے نام پر قربانی کرنے کے ثمرات تھے۔ ہم آج بھی اگر اسی خلوص واللہیت اور محض اللہ کے لیے اپنی قربانی کریں تو اللہ تعالیٰ کی نوازشات آج بھی اسی طرح اتر سکتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ دین اسلام میں ماہ ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں، 12ویں تاریخوں میں صاحب استطاعت مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کے نام پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بکرا، بکری، خصی، غیر خصی، دمبا، بھیڑ، اونٹ، بھینس، کٹرے کو ذبح کرنا قربانی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔